بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 142 سے 152 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں۔ اس کی مختصر تشریح سورہ بقرہ میں ہو چکی ہے۔ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اشرف ترین فرض ہے، اور اس میں بھی کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا قلب یعنی دل ایمان، خشیت الہی، اللہ کے خوف اور خلوص سے محروم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عشاء اور فجر کی نماز بطور خاص ان پر بہت بھاری تھی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، منافق پر عشاء اور فجر کی نماز سب سے باری گزرتی ہے۔ یہ نماز بھی وہ صرف ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کو فریب دے سکیں۔ اللہ کا ذکر تو برائے نام ہی کرتے تھے، یا نماز مختصر سی پڑھتے ہیں۔ جب نماز اخلاص، خشیت الہی اور خشوع سے خالی ہو تو اطمینان سے نماز کی ادائیگی نہایت گراں ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 سے واضح ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ یعنی یہ بات انہوں نے 3 بار فرمائی کہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع کے قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ مذبذبین کا مطلب ہے ادھر میں لٹکے ہوئے۔ اس آیت مبارک کا ترجمہ ہے، وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ان کی طرف اور نہ صحیح طور پر ان کی طرف۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ، اور مومنوں کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی اور تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر اور باطن وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، نہ کافروں کے ساتھ۔ اور بعد منافق تو کفر و ایمان کے درمیان متحیر و تذبذب کا ہی شکار رہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو جفتو کے لیے 2 ریوڑوں کے درمیان متردد رہتی ہے، بکری کی تلاش میں، کبھی ایک ریوڑ کی طرف جاتی ہے، کبھی دوسرے کی طرف۔ صحیح مسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟ یعنی اللہ نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا ہے، اب اگر تم دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ تمہیں بھی سزا دے سکے، یعنی معصیت الہی اور حکم عدولی کی وجہ سے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا۔ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہیں، سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پا لے۔ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ حاویہ کہلاتا ہے، اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔
منافقین کی مذکورہ عادات و صفات سے ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہاں جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں اور خالص اللہ ہی کے لیے دینداری کریں تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین میں سے جو ان 4 چیزوں کا خلوص سے دل سے اہتمام کرے گا وہ جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق برائیوں سے اجتناب اور عمل صالح کا اہتمام کرنا۔ یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا عملی شکر ہے، اور ایمان سے مراد اللہ کی توحید اور ربوبیت پر اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔ جو اس کا شکر کرے گا وہ قدر کرے گا، جو دل سے ایمان لائے گا وہ اس کو جان لے گا اور اس کے مطابق وہ بہترین جزا بھی دے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ۔ اسی طرح کھلے عام اور اعلی اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، دوسرا اسے سر عام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے، یعنی یہ جرم پر جرم ہے۔ ایک تو برائی اور اس کے بعد سر عام، یعنی دوسرے لوگوں کو بھی اس کی وجہ سے برائی کی ترغیب دلانے کے موافق ہے یہ۔ البتہ اس سے الگ ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو، جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے اور اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر راہگیر اس پر لان تان کرتا، یعنی لعنت و ملامت کرتا رہتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اس سے اپنا سامان اندر رکھنے کی التجا بھی کر دی۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کسی برائی سے درگزر کرو، پس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا ہے اور پوری قدرت والا ہے۔ کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے جس حد تک اس پر ظلم ہوا ہے۔ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے 2 شخص جو کچھ کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوگا، بشرط یہ کہ مظلوم جسے گالی دی گئی ہے اس نے جواب میں گالی دی زیادتی نہ کرے۔ بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خود باوجود قدرت کاملہ کے عفو درگزر سے کام لینے والا ہے۔ اس لیے فرمایا جزاء سیئات بمثلھا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، یعنی جتنی برائی ہو اتنی ہی، مگر جو درگزر کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ صحیح مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کتاب البر والصلہ باب استحباب العفو والتواضع میں ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله
ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعد پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان راہ نکالیں، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ یقین مانو کہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، وہی سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اہل کتاب کے متعلق پہلے گزر چکا ہے کہ وہ بعد نبیوں کو مانتے تھے اور بعد کو نہیں مانتے تھے، جیسے یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسائیوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق کرنے والے یہ پکے کافر ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہ اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ یہ ایمانداروں کا شیوہ بتایا گیا ہے کہ سب انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، جس طرح مسلمان ہیں وہ کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ اس آیت سے بھی ایک مذہب کی نفی ہوتی ہے جس کے نزدیک رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ ان غیر مسلموں کو بھی نجات یافتہ سمجھتے ہیں جو اپنے تصورات کے مطابق ایمان باللہ رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ ایمان باللہ کے ساتھ رسالت محمدیہ پر ایمان لانا بھی از حد ضروری ہے۔ اگر اس آخری رسالت کا انکار ہوگا تو اس انکار کے ساتھ ایمان باللہ غیر معتبر اور نامقبول ہے۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 کی آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی برکات سے بہرور فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی بہار سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور ہمارے آخرت کا نور بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔